تہجد کا وقت وہ وقت ہے جس میں مولا کائنات بالخصوص رزق تقسیم کرتے ہیں۔ داد میں نے چھنی جوائشہ سے اتنی لی ہے کہ میرا دامن پر ہے۔ داد بے شک نہ دیجیے گا، حق کے جناب سیدہ سمجھ کے، تہجد کی نماز سمجھ کے، زبان کا خمس سمجھ کے، اور جتنا زیادہ علی بادشاہ سے رزق لینا چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات سارے مل کے پڑھ دیجیے گا۔ جو بندہ حق سمجھتا ہے جناب سیدہ کا وہ صلوات بلند آواز میں پڑھے، جو حق نہیں سمجھتا وہ بے شک صلوات نہ پڑھے۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال سید الانبیاء سرکار ختم مرتبت من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی ارشاد فرما رہی ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایک اپنا مال آپ کو چیک کروانا ہے۔ آئے غدیر کا ترجمہ زوم کیا ہے، داد لینے کے لیے نہیں، صرف لفظ سنیں۔ آخری حج کر کے رسول مقام خم پہ پہنچے، آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول ان تک پہنچا دے جو تجھ تک پہنچا دیا گیا ہے، اگر تو نے یہ فعلاً نہ کر کے دکھایا تو سمجھنا تو نے میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ بڑا ذہین ترین مجمع ہے، اور میں 4 مصرے میں نے الحمدللہ ماسٹر کیا اردو لٹریچر میں، ہلکا ارباب ذوق میں الحمدللہ مولا پنجتن پاک نے بڑی عزت دی ہے۔ میں اس نتیجہ سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو، وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھانا۔ آئے آئے کیا بات ہے، مل کے بول حیدری، سلامت رہیں۔ وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو۔ رسول نے کہا کس کس کا پالان اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا اس کا پالان اٹھا لے۔ یار آپ کے سمجھنے کو سلام ہے۔ اس کا پالان اٹھا لے۔ کیا کروں؟ ممبر بنا پالانوں کا؟ ہاں ممبر بنا۔ اب کیا کروں؟ اللہ نے کہا پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے، جو سو رہے ہیں اپنے نصیب کی طرح ان کا ذمہ دار میں نہیں، پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے ایک ایک لفظ میرا اپنا ہے۔ پھر اپنے پوری ورلڈ پہ یہ مجلس جاری ہے، داد نہ دینا، لفظ کی قیمت تو پڑے گی نا۔ پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے، مجھے اس بندے کی داد کی ضرورت بھی نہیں ہے جو شخصیت کو داد دیتا ہے، مجھے ان کی ضرورت ہے جو حسینیت کو داد دیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے کہا پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی اذان دینا، نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پالان دینا۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے اگلے پچھلے مل کے نعرہ حیدری۔ نوکری پسند آ رہی ہے؟ پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی اذان دینا، نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پالان دینا۔ بڑے مضبوط ہو کے بیٹھے ہوئے۔ میرا آپ کو سلام بھی ہے۔ صبح سے جو ذاکر آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اس کے بعد یہ بولنے کے قابل نہ رہے، میرے ساتھ اتنا بولیں۔ یہ آپ کا حوصلہ ہے، مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی محنت اور اپنی نوکری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دل چاہے بولنے کو تو پھر کنجوسی نہیں کرنی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو۔
وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو، پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کے حق کی پہلی اذان دینا، نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں، بخن کہیں تو پالان دینا، بخن کہیں تو پالان دینا۔ اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کہا تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، اپنا بولے دکھ ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، میں ان کی قسمت اجاڑ دوں گا، مکرنے والے کی ایسی تیسی میں ان کی نسلیں اجاڑ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہو، سلامت رہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ نوکری پسند آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو شر پسندوں سے ڈر رہا ہے، میں ان کی قسمت اجاڑ دوں گا، مکرنے والے کی ایسی تیسی میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا۔ اچھا اس کے ترجمے کو بدلوں، اللہ نے کہا تو شر پسندوں کی فکر مت کر، خلاف وعدہ عذاب ہوگا، جو خم کے خانے میں آ کے مکرے گا اس کا کھانا خراب۔ یار کیا بات ہے، میں تو سمجھا تم تھک گئے، بڑا حوصلہ ہے تمہارا، بڑا باؤ جی آپ کے مجمع کا بڑا حوصلہ ہے۔ اللہ نے کہا تو شر پسندوں کی فکر مت کر، خلاف وعدہ عذاب ہوگا، جو خم کے خانے میں آ کے مکرے گا اس کا کھانا خراب ہوگا۔ چلو میں کوشش کرتا ہوں جس طرح ذاکر اپنا گیئر تبدیل کرتے نا، ہمارے پاس بھی بہرے ہوتے ہیں، میں بہر کو تبدیل کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا قدیر خم ہے، نگاہ گم ہے، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نبی کا بھائی ہجوم خم سے نکھر نتھر کے نکل رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بڑا ذہین مجمع ہے۔ میں نے کہا کہ غدیر خم ہے، نگاہ گم ہے، ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نبی کا بھائی ہجوم خم سے نکھر نتھر کے نکل رہا ہے، مزاج سلمہ شعور بوزر خیال کمبر سنبھل رہا ہے، علی کا دشمن بغور دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا ہے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں، علی کا دشمن بغور دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا ہے۔ بس دو چار مصرے اور رہ گئے، علی کا دشمن بغور دیکھو کہ آج جل جل کے جل رہا ہے۔ منظر کیا ہے؟ بچھی ہے ریگے رواں کی مسند، بچھی ہے ریگے رواں کی مسند، تنا ہے سورج کا شامیانہ، کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا، گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا، شفق نے شوخی دھنک نے دھن من چھنک نے چھن چھن کا ہر خزانہ، ولا کی مستی یہ بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ، وہ جس نے پیلی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا، وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا، بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا۔ آئے 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 آئے، مل کے بولو حیدری۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں۔ بس اتنا حصہ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیلاً آپ کے سامنے کبھی ڈیوٹی ہوگی۔ بس ایک جملہ اس بی بی کے لیے جو تہجد کی نماز کے وقت یہاں آئی تھی اور پھر تہجد کی نماز ہو گئی۔ یہ دو تہجدوں کے درمیان کا سفر آپ کی عزاداری کا بی بی قبول اور منظور فرمائے۔ اپنے رونے کے لیے، شعر میرا نہیں ہے، کسی استاد شاعر کا ہے، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے رونے کے لیے تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ جہاں بیٹے ہو نا دعا کیا کرو کہ اللہ ایک بیٹی بھی عطا فرمائے۔ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے۔ یہی حسین کی شہزادی شام کے زندان میں سجاد کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، تڑپ کے کہتی ہے بھیا سجاد تو امام ہے نا، امام کے پاس ہر علم ہوتا ہے، ہاں بھیا سجاد مجھے یہ بتا کہ پیاس کے کل کتنے درجے ہیں؟ تم تھکے ہوئے ہو، پیاس کے کل کتنے درجے ہیں؟ کونے میں بیٹھی ہوئے شام کی ملکہ تڑپ کے اٹھی ہے، آگے کہتی حسین کی شہزادی میرے بیمار بھتیجے کا دل پیاس کا نام لے کے کیوں دکھا رہی ہے؟ سجاد آگے بڑھ کے کہتے نہ پھپھی اماں، کربلا سے لے کے یہاں تک آج پہلی مرتبہ بحثیت امام اس نے مجھ سے سوال کیا، مجھ پہ واجب ہے میں اس کے سوال کا جواب دوں۔ سکینہ پیاس کے کل 4 درجے ہیں،
پیاس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جب اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اسے زمین آسمان کے درمیان دھواں دھواں نظر آتا ہے، اسے زمین آسمان ایک ہوتے نظر آتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں ہائے میرا بھیا امیر قاسم۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑتے لڑتے جب گھوڑا دوڑا کہ میرے چچا عباس کے قریب سے گزرا ہے نا، تو میرے چچا نے کہا شاباش قاسم۔ گھوڑا روک کے رکابوں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک گھونٹ پانی کا دے دے، مجھے زمین و آسمان ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں، مجھے ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا ہے۔ یقیناً میرا بھیا امیر قاسم پیاس کی اس منزل پہ تھا۔ سکینہ پیاس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس کا زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ سکینہ نے ماتم کر کے کہا ہائے میرا بھیا علی اکبر۔ جب میرا بابا حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچا ہے نا، پوچھا ہے اکبر کوئی خواہش، تڑپ کے کہتا ہے بابا ظالم سینے میں برچھی توڑ کے چلا گیا ہے، بابا مجھے پیاس کھا گئی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ میرے بابا نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں دی ہے، یا اکبر تڑپ کے کہتا ہے بابا اپنی زبان نکال لے، تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ یقیناً میرا بھیا علی اکبر پیاس کے اس منزل پہ تھا۔ تیسرا درجہ سکینہ پیاس کا یہ ہے کہ جب انسان اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ اس جیسے تڑپتا ہے، جیسے مچھلی گرم ریت پر گرتی ہے تو اچھل اچھل کے تڑپتی ہے۔ سکینہ نے زندان کا چکر لگایا ہے، دیواروں سے ٹکرے ماری ہے، رو کے کہتی ہے ہائے او میرا بھیا علی اصغر، میں نے خود دیکھا ہے جب میرے بابا نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا ہے، میرے بھیا کا جسم زمین سے ایسے اچھل اچھل کے زمین پہ آیا ہے۔ سکینہ پیاس کی آخری منزل جس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا، اس کا جب گوشت ہڈیوں کو چھوڑ جاتا ہے اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہتا۔ یہ سننے کی دیر تھی، سکینہ نے گود کو چھوڑا ہے، ہاتھ آگے کے بھیا دیکھنا میرے ہاتھوں کو، دیکھ میرے گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا ہے، میرا بابا مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، میری دادی میرا انتظار کر رہی ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بھئی سارے مہربانی کرو جڑے ستے پین بندے انہاں نوں اٹھاؤ، 2:45 ہو گئے، پرسا اپنے اختتام دی جانب رواں دواں ہے۔ اب آپ کے سامنے قاری القصائد شہنشاہ قصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس فرید کا صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد میری گزارش ہے جناب قبلہ